والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع ممن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. صلوات اللہ. انہوں نے نعرے تکبیر آپ نے کہا, دوسرا نعرہ انہوں نے لگایا نعرے رسالت آپ نے کیا کہا, تیسرا نعرہ لگایا انہوں نے نعرے حیدری آپ نے کیا کہا. کہنے لگے کہ یہ نبی کی جنگوں کا نعرہ تو نعرے تکبیر تھا, تو نعرے حیدری کہاں سے لے آئے. کہنے لگے کہ نبی کی جنگوں کا نعرہ تو نعرہ تکبیر تھا, تم یہ نعرہ حیدری کہاں سے لے آئے. تو اس بات کو یاد رکھنا کہ اسلام کے تین ہی بڑے دشمن ہیں, مشرک, کافر, منافق. اسلام کے تین دشمن مشرک, کافر, منافق. جب مقابلے پر مشرک ہوگا تو نعرہ تکبیر لگایا جائے گا, اور جب مقابلے پر کافر ہوگا نبی کا دشمن تو نعرہ رسالت لگایا جائے گا, اور جب مقابلے پر علی کا دشمن منافق ہو تو نعرہ حیدری لگایا جائے گا. ان بزرگ نے تین نعرے لگائے تھے, پھر درود پڑھایا, اور وہ درود خطبے کے دوران پڑھوا دیا تھا, تب گیا. میں نے جان کے خطبہ ختم کرنے کے بعد سرنامہ کلام کی آیت مبارکہ تلاوت کے بعد میں نے انہیں موقع فراہم کیا, اور میری ذمہ داری بھی تھی کہ وہ درود پڑھوائے. کیوں میں نے درود کیوں پڑھوایا ان سے دوبارہ؟ درود ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد. معنی کیا ہے؟ پروردگار رحمت نازل کر, کس پر؟ محمد پر اور آل محمد پر. پروردگار رحمت نازل کر کس پر؟ محمد پر اور آل محمد پر. وہ جو خود رحمت للعالمین ہو کیا وہ تمہاری درود اور رحمتوں کا محتاج ہوگا؟ نہیں. پھر بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ ایک حوض بھرا ہوا ہے, اس میں پانی فل ہے, حوض میں پانی تالاب میں فل ہے, تم جاؤ اور جا کر ایک بالٹی اس میں اور پانی ڈالو, ہوگا کیا؟ وہ چھلک کر تمہارے اوپر آئے گا. تو آل محمد اور محمد کے رحمت کا پیمانہ فل ہے. جب تم درود بھیجتے ہو تو وہ رحمت چھلک کر تم پر آتی ہے. مجید کا 10واں سورہ ہے. پروردگار عالم اس آیت مبارکہ میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع. ایک وہ ہے جو حق کی ہدایت کر رہا ہے, اور دوسرا وہ ہے جو محتاج ہدایت ہے. فما لکم کیف تحکمون. تو فیصلہ تم کرو کہ اس کی پیروی کرو گے جو حق کی ہدایت کر رہا ہے, یا اس کے پیچھے جاؤ گے جو خود محتاج ہدایت ہے. افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع. ایک وہ ہے جو حق کی ہدایت کر رہا ہے, اور دوسرا وہ ہے جو محتاج ہدایت. تو فیصلہ تم کرو. فما لکم کیف تحکمون. فیصلہ تم کرو کہ اس کی پیروی کرو گے, اس کی تابعداری کرو گے, اس کا اتباع کرو گے جو حق کی ہدایت کر رہا ہے, یا اس کے پیچھے بھاگو گے.
فیصلہ تم کرو کہ اس کی پیروی کرو گے جو حق کی ہدایت کر رہا ہے، یا اس کے پیچھے جاؤ گے جو خود محتاج ہدایت ہے۔ تو آیت نے بتلایا کہ ہدایت کرنے والا اور محتاج ہدایت برابر نہیں۔ آیت نے بتایا کہ ہدایت کرنے والا اور محتاج ہدایت برابر نہیں۔ پھر آگے بڑھ کر سورہ سجدہ میں آواز دی، افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون۔ سنا، مومن اور فاسق برابر نہیں، مومن اور فاسق برابر نہیں۔ اور پھر آگے بڑھ کر سورہ حشر میں آواز دی، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جنتی اور جہنمی برابر نہیں۔ ہدایت کرنے والا محتاج ہدایت برابر نہیں، مومن اور فاسق برابر نہیں، جنتی اور جہنمی برابر نہیں۔ اور پھر آگے بڑھ کر سورہ مائدہ میں آواز دی، قل لا یستوی الخبیث والطیب، حبیب کہہ دو کہ طیب اور خبیث برابر نہیں۔ ان کا مطلب حبیب کہہ دو کیا؟ قل لا یستوی الخبیث والطیب، حبیب کہہ دو کہ طیب اور خبیث برابر نہیں۔ تو ہدایت کرنے والا محتاج ہدایت برابر نہیں، مومن فاسق برابر نہیں، جنتی اور جہنمی برابر نہیں، طیب اور خبیث برابر نہیں۔ پھر آگے بڑھ کر سورہ فاطر میں آواز دی، 35واں سورہ قرآن مجید کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما یستوی الاعمی والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور۔ سنا، سایہ دھوپ برابر نہیں، اندھیرا اجالا برابر نہیں، اندھا پیلا برابر نہیں۔ اور پھر سورہ زمر میں فیصلہ کیا، 39واں سورہ قرآن مجید کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هل يستوی الذین یعلمون والذین یعلمون، حبیب کہہ دو کہ عالم اور جاہل برابر نہیں۔ پیچھے والے جو گیٹ کے باہر تشریف فرمائے، فرش اعلیٰ پر ان کا کچھ آیتیں میں نے پیش کی، نتیجہ آپ نکالیں گے۔ ہدایت کرنے والا محتاج ہدایت برابر نہیں، مومن اور فاسق برابر نہیں، جنتی اور جہنمی برابر نہیں، طیب اور خبیث برابر نہیں، اندھیرا اجالا برابر نہیں، سایہ دھوپ برابر نہیں، اندھا پینا برابر نہیں۔ اور اللہ کہہ رہا ہے عالم اور جاہل برابر نہیں۔ اللہ سورہ زمر میں کہہ رہا ہے عالم اور جاہل برابر نہیں۔ تو وہ اللہ جو یہ پسند نہ کرے کہ جاہل عالم کے برابر کھڑا ہو جائے، مجھے کیسے پسند کرے گا کہ روٹیاں بھاگ کے کھانے والا جاہل آگے ہو اور سلوری کرنے والا پیچھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنُفَضِّلُ بَعْضَ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ۔ سنا، ساری سبزیاں برابر نہیں۔ پھر آگے انظر کیف فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، سارے انسان برابر نہیں۔ اور پھر سورہ آل عمران نے آواز دی، تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، سارے رسول برابر نہیں۔ پھر بنی اسرائیل نے آواز دی، وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ، سارے نبی برابر نہیں۔ تو ساری سبزیاں برابر نہیں، سارے انسان برابر نہیں، سارے رسول برابر نہیں، سارے نبی برابر نہیں۔ مقدار ابو ذر جیسا نہیں، ابو ذر سلمان جیسا نہیں۔ جب نبی کی بزم میں بیٹھنے والے جیسے نہیں ہوئے تو حلوہ کھانے والا محمد جیسا کیسے ہوگا؟ علی 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 نگر نگر گلی گلی علی 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 نعرہ الحق احق ان یتبع، ایک وہ ہے جو حق کی ہدایت کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے ایک نظام دیا دین و شریعت کا،
انسانوں کی ہدایت کے لیے ایک نظام دیا دین و شریعت کا، اور اسی بات کو سورہ شورى میں 42 سورہ میں 13ویں آیت پر بیان کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شرع لکم من الدین ما وصی به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. انسانیت راہ راست پر آ جائے، گمراہی کا شکار نہ ہو، اس لیے ایک مکمل نظام دیا دین و شریعت کا کہ جس پہ چل کر ہم جنت تک پہنچ سکتے ہیں. اب میرے زبان سے لفظ جنت نکل گیا، ٹھیک ہے نا، تو اب مجھے وہیں جانا پڑے گا، اسی طرف آج کی تقریر طرف. بس رکے رہنا. کیا کہتا اللہ؟ شرع لکم من الدین ما وصی به نوحا. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے دین میں کچھ شریعتیں موجود کی. ما وصی به نوحا، جس کی وصیت نوح سے کی. والذی اوحینا الیک، اور میرے محمد وہ شریعت جو وصیت کے ذریعے نوح کو دی، وہی شریعت وحی کے ذریعے تجھے دی. وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، اور وہی شریعت وصیت کے ذریعے ہم نے ابراہیم کو دی، موسیٰ کو دی، عیسیٰ کو دی. اور یہ کیا کہہ دی کہ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. بھائی دین کو قائم رکھو، تفرقہ نہ کرو. تو اللہ نے جو دین و شریعت کا جو نظام دیا اس میں شریعتیں کتنی تھی؟ ابھی آئے پڑھ کے گزرا. شرع لکم من الدین ما وصی به نوحا. ہم نے دین میں کچھ شریعتیں موجود کی جس کی وصیت نوح کو کی ہے نا، نوح کو کی. اور وہی شریعت جو وصیت کے ذریعے نوح کو دی وہ ہم نے ابراہیم کو دی، موسیٰ کو دی، عیسیٰ کو دی. تو نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام ان کو ہم نے شریعت دی وصیت کے ذریعے، اور میرے محمد تجھے ہم نے شریعت دی وحی کے ذریعے. وصیت کے معنی بات کو کھول کر بیان کرنا، اور وحی کے معنی عبادت پڑھیے. وہی ایک ایسا اشارہ جس کو کیا جائے بات اس تک پہنچ جائے. بس رکنا نہیں ہے. تو وصیت کے ذریعے نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دی شریعت. وحی کے ذریعے محمد کو دی. کتنی ہو گئی شریعتیں؟ ٹوٹل کتنی ہو گئی؟ 5. شریعت نوح، شریعت ابراہیم، شریعت موسیٰ، شریعت عیسیٰ اور شریعت خاتم النبیین. 5 شریعتیں ہو گئی نا. پروردگار کے 5 الگ الگ شریعتیں بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ مالک پہلے دن سے ایک ہی شریعت بھیج دیتا اور قیامت تک آنے والے انسان اسی ایک شریعت پر عمل کرتے چلے جاتے. یہ 5 الگ الگ شریعتیں بھیجنے کی، نظام بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ ہے نا. اب اس بات کو یاد رکھیے گا کہ آپ نے اپنے بچے کے لیے بازار سے کپڑا خریدا اور خریدنے کے بعد جو شہر کا بہترین درزی تھا اسے سلنے کے لیے دے دیا. اب یہ خصوصیت کے ساتھ آپ کو جوڑا جائے گا. نہیں ادھر خالی ان کو نہیں، ادھر بھی اور ادھر بھی. شیروانی تو میری ہے نا، کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے. اور آپ کی شیروانی شریفوں نے ہی پہنی ہے. جان کے جمع کا صیغہ رکھا ہے، ماضی بھی اور صیغہ مضارع بھی، حال اور مستقبل دونوں. رکنا نہیں ہے، پہنچ گئی نا بات، رکنا نہیں. بہت توجہ رکھیے گا. مالک کے 5 الگ الگ شریعتیں بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ پہلے دن سے ایک ہی شریعت، ایک ہی نظام، ایک ہی قانون بھیج دیتا اور قیامت تک آنے والے انسان اسی شریعت، اسی قانون پر عمل کرتے چلے جاتے. ہے نا سوال؟ تو بات کو اتنی ہے کہ آپ نے اپنے بچے کے لیے بازار سے کپڑا خریدا، خریدنے کے بعد جو شہر کا بہترین درزی تھا اسے سلنے کو دے دیا. جب وہ لباس سل کر تیار ہو گیا تو آپ نے وہ لباس اپنے بچے کو پہنا دیا. 2 سال کے بعد وہ لباس بچے کو چھوٹا پڑ گیا. 2 سال کے بعد وہ لباس بچے کو چھوٹا پڑ گیا. تو اس میں تقصیر کپڑے کی ہے یا تقصیر درزی کی ہے؟ کپڑے کی کوئی تقصیر نہیں ہے، آپ نے بہترین کپڑا خریدا تھا. درزی کی کوئی تقصیر نہیں ہے، اس نے بہترین سیا تھا.
بات کل اتنی ہے کہ اب وہ لباس بچے کے قد کے قابل نہیں رہا. بات کل اتنی ہے کہ اب وہ لباس بچے کے قد کے قابل نہیں رہا. اب اسے نئے لباس کی ضرورت ہے. تو جیسے جیسے بچے کا قد بڑھتا جائے گا ویسے ویسے لباس تبدیل ہوتا جائے گا. بھائی شریعت لباس ہے, عقل انسانی اس کا والا ہے. یہ بات پہنچی بھائی, تم نے بازار سے کپڑا خریدا, بہترین دردی سے سلوایا, سلنے کے بعد وہ لباس بچے کو پہنا دیا. 2 سال کے بعد وہ لباس بچے کو چھوٹا ہو گیا تو اس میں قصور کپڑے کا یا دردی کا, دونوں میں سے کسی کا کوئی قصور نہیں ہے. بات تو اتنی ہے کہ وہ لباس اس بچے کے قد کے قابل نہیں رہا. اب اسے نئے لباس کی ضرورت ہے. تم نے پھر نیا لباس سلوایا, 2 سال کے بعد وہ بھی چھوٹا ہو گیا, اب اسے پھر نئے لباس کی ضرورت ہے. تو جیسے جیسے بچے کا قد بڑھتا جائے گا ویسے ویسے لباس تبدیل ہوتا جائے گا. تو شریعت لباس ہے, عقل انسانی اس کا قد ہے. جیسے جیسے عقل انسانی کا قد بڑھتا گیا شریعتیں بدلتی گئی. جیسے جیسے عقل انسانی کا قد بڑھتا گیا شریعتیں بدلتی گئی. اچھا پھر ایک وقت آتا ہے بھائی, ابھی تو بچے کا قد بڑھا تھا, لباس بدل رہی تھے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب انسان کا قد بڑھنا رک جاتا ہے. بھائی ایک ایج آتی ہے, ایک وقت آتا ہے کہ جب انسان کا قد بڑھنا رک جاتا ہے. بھائی انسان کا قد بڑھنا رک گیا اور اب جو لباس سلا وہ مرتے وقت تک کام آیا. تو آدم سے بہت تجربہ, آدم سے عیسیٰ تک عقل انسانی کا قد بڑھتا گیا, شریعتیں بدلتی گئی. اور محمد تک آتے آتے عقل انسانی کا قد مکمل ہوا تو آخری شریعت محمد بھیجی جو قیامت تک انسانوں کے ساتھ جائے گی. یہ فلسفہ پہنچ گیا. یہ تھا شریعتوں کا ارتقا. یہ کیا تھا؟ شریعتوں کا ارتقا. ایوولوشن ان کانسٹیٹیوشن, ٹھیک ہے نا, ایوولوشن ان کانسٹیٹیوشن, یہ تھا شریعتوں کا ارتقا. اب اسی طریقے سے صاحبان شریعت میں بھی ارتقا ہے. اسی طریقے سے صاحبان شریعت میں بھی ارتقا ہے. بھائی تم نے بیج بویا, بیج کوپل بنا, کوپل پودا بنا, پودا درخت بنا, اور اب درخت نے اپنا قد نکالنا شروع کیا. پھر ایک منزل آتی ہے کہ جب درخت کا قد بڑھنا رک جاتا ہے. اچھا تو درخت کا قد بڑھنا رک گیا, کیا درخت کی ترقیاں بھی رک گئی؟ درخت کی ترقیاں نہیں رکی. اب پھول میں ترقی نہیں ہوگی, اب عرض میں ترقی ہوگی. شاخیں آئیں گی, ٹہنیاں آئیں گی, پتے آئیں گے, پھول آئیں گے, پھل آئیں گے. تو آدم سے محمد تک طول کی ترقی ہے اور محمد سے مہدی تک عرض کی ترقی ہے. دونوں ہی اپنے ہیں اور اصل یہی ہے. وہ بلاتے تو آنی جانی ہے, یہی ہے, یہ ہے صاحبان شریعت کا ارتقا. ٹھیک ہے نا بھائی, بہت آسان کر دیا میں نے بات. تم نے بیج بویا, بیج کوپل بنا, کوپل پودا بنا, اور پودے نے اپنا قد نکالنا شروع کیا. پھر ایک منزل آئی, ایک منزل آتی ہے کہ جب درخت کا قد بڑھنا رک جاتا ہے. اچھا بھائی درخت کا قد بڑھنا رک گیا, کیا درخت کی ترقیاں بھی رک گئی؟ نہیں, ترقیاں نہیں رکی. اب طول میں ترقی نہیں ہوگی, اب عرض میں ترقی ہوگی. شاخیں آئیں گی ایک دوسرے جیسی, پتے آئیں گے ایک دوسرے جیسے, پھول آئیں گے ایک دوسرے جیسے, پھل آئیں گے ایک دوسرے جیسے. آم کے درخت میں جو پھل آئے گا وہ آملی کا ہوگا, جامن کے درخت میں جو پھل آئے گا وہ جامنی کا ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آم کے درخت میں ایک پھل آم کا ہو دوسرا جامن کا ہو. نہیں, آم کے درخت میں جو پھل آئے گا وہ آمی کا ہوگا, جامن کے درخت میں جو پھل آئے گا وہ جامنی کا ہوگا. محمد جیسے جو بھی نکلے گا افضل ہے محبت, آخر ہے محبت.
اور تمیزیں اپنے اختتامی مرحلے سے قریب ہو رہی ہیں، لیکن ذرا سا تمیزیں مکمل ہو جائیں. ٹھیک ہے، وہ تھا شریعتوں کا ارتقا، یہ تھا صاحبان شریعت کا ارتقا. اب اسی طریقے سے عقیدے کے اندر بھی ارتقا ہے. درجات ہیں، تدریجاً بڑھی چیزیں آگے. یہ تو سب پڑھے لکھے افراد ہیں، تدریجاً بڑھی نا، ایک ساتھ تو سارے عقائد نہیں آ گئے، تدریجاً آہستہ آہستہ. اب بہت آسان بات ہدیہ کر رہا ہوں اور امید ہے کہ پہنچ جائے گی. ٹھیک ہے نا. شریعت کا آغاز کہاں سے؟ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے. ٹھیک، تو ایک شخص حضرت نوح کے زمانے میں زندہ تھا، نوح کی شریعت پر عمل کر رہا تھا. نوح کی شریعت پر عمل کر کے مر گیا، جنتی ہے. ٹھیک، لیکن اگر زندہ رہ گیا اور حضرت ابراہیم کی شریعت آ گئی تو اب نوح کی شریعت پر عمل کرنے سے جنت نہیں ملے گی. اب ابراہیم کی شریعت پر عمل کر کے مرو گے تو جنتی ہو. بھائی ابراہیم کی شریعت پہ عمل کر رہے تھے اور حضرت ابراہیم کی شریعت پہ عمل کر کے مر گئے، جنتی ہو. لیکن اگر زندہ رہ گئے اور حضرت موسیٰ کی شریعت آ گئی تو آپ ابراہیم اور نوح کی شریعت پہ عمل کرنے سے جنت نہیں ملے گی. کیوں؟ اس لیے وہ شریعتیں منسوخ ہو گئی. اب موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پہ عمل کر کے مرو گے تو جنتی ہو، عمل کر کے مر گئے جنتی. اور اگر زندہ رہ گئے، حضرت عیسیٰ کی شریعت آ گئی، حضرت عیسیٰ کی شریعت آ گئی تو آپ اگر موسیٰ کی شریعت پہ عمل کرو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے. کیوں؟ اس لیے کہ توریت منسوخ ہو گئی، شریعت موسیٰ منسوخ ہو گئی. آپ عیسیٰ کی شریعت پہ عمل کر کے مرو گے تو جنتی ہو. بھائی عیسیٰ کی شریعت پہ عمل کر کے مر گئے، جنتی. اور اگر زندہ رہ گئے اور میرے آخری نبی کی شریعت آ گئی، اگر زندہ رہ گئے اور محمد مصطفیٰ کی شریعت آ گئی تو ہم عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پہ عمل کرنے سے جنت نہیں ملے گی. کیوں؟ اس سے کہ شریعت عیسیٰ منسوخ ہو گئی، انجیل منسوخ ہو گئی. اب محمد کی شریعت پر عمل کر کے مرو گے تو جنتی ہو. تو تم نے دیکھا کہ ہزاروں سال کی عبادتیں بیکار ہو جائیں گی اگر شریعت محمد پر عمل نہیں کیا. بھائی انسانیت کی بات ہو رہی ہے، انسانوں کی بات، کہ ہزاروں سال کی عبادتیں بیکار اگر تم نے شریعت محمد پر عمل نہیں کیا. تو اب انسان چلا شریعت نوح سے، آیا شریعت محمد تک، آ گئے نا. میں اور آپ سب ہم لوگ آ گئے شریعت محمد تک، ہے نا. اور اب عقیدے کا ارتقا، بہت توجہ رکھیے گا، عقیدے کا ارتقا. اغراض بعثت کے بعد، اغراض یعنی اعلان نبوت کے بعد کی بات ہے. وہ جملہ جو کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، ہے نا. یہ اغراض بعثت یعنی جب رسول نے اعلان نبوت کر دیا اس کے بعد پھر آغاز ہوا. اب میرے زبان سے نکل گیا اغراض بعثت تو میرا جی چاہ رہا ہے کہ روک کے دو جملہ تو ہتیا کر دوں. تو دو جملہ یعنی مبعوث ہونے سے پہلے، یہ جو پڑھنے جا رہا ہوں نا یہ صحیح ستہ میں موجود ہے، یعنی بڑی بڑی مسلمانوں کی جو کتابیں اس میں موجود ہے. ابھی جملہ آگے جا کر لیکن یہ درمیان میں بات آ گئی. اغراض بعثت سے پہلے صحیح ستہ میں لکھا ہے کہ اغراض بعثت سے، اچھا خصوصیت کے ساتھ آپ کو ہتیا کر رہا ہوں جملہ، اغراض بعثت سے پہلے رسول 3 سال تک غار حرا میں جاتے رہے اور جا کر اعتکاف کرتے رہے. تو اعلان نبوت سے پہلے وہ جو پہلی 5 آیتیں آئی تھی نا، اقرا بسم ربک الذی خلق، اس سے پہلے کی بات ہو رہی ہے. صحیح ستہ کی روایت ہے کہ مبعوث ہونے سے پہلے، اعلان نبوت کرنے سے پہلے رسول 3 سال قبل متواتر غار حرا میں جاتے، اعتکاف کرتے ہیں. کیا ہوتے بھیا؟ معتکف ہوتے، اعتکاف کرتے، معتکف ہوتے 3 سال تک برابر مسلسل جاتے رہے. اور بزرگوں نے کتابوں میں لکھا کہ اسی دوران جبریل غار حرا میں آتے اور آ کر اپنی جھلکیاں دکھا کر جاتے. جو لفظ کتاب میں لکھا وہ میں نے پڑھ دیا، میں نے حوالہ دے دیا. صحیح ستہ کی کتاب میں یہ روایت موجود ہے کہ اعلان نبوت سے 3 سال قبل پہلے رسول غار حرا میں متواتر جاتے رہے، اعتکاف کرتے رہے. اور اسی دوران جبریل آ کر اپنی جھلکیاں دکھلاتے رہے. کبھی آئے پیشانی دکھلا کے چلے گئے، کبھی آئے چہرہ دکھلا کے چلے گئے، کبھی ایک ہلکی سی پرچھائی دکھلائی چلے گئے. تو کتابوں میں بزرگوں نے لکھا کہ 3 سال تک متواتر جبریل علیہ السلام غار حرا میں آ کر رسول کو اپنی جھلکیاں دکھلاتے رہے، جھلکیاں دکھلاتے رہے. کبھی پیشانی دکھلا دی، کبھی چہرہ دکھلا دیا، کبھی ایک ہلکی سی جھلک دکھلا کے چلے گئے. یہاں تک روایت ہے.
اس کے بعد محدث کا قول ہے. یہ جملہ آپ کو خصوصیت سے دیا کر رہا ہوں. اس کے بعد محدث کا قول ہے. محدث لکھتا ہے کہ اصل میں بات یہ ہے کہ جبریل کبھی پیشانی دکھلا کے چلے گئے, جھلکیاں دکھلا کے چلے گئے, کبھی چہرے کی جھلک دکھلا کے چلے گئے, کبھی پرچھائی دکھلا کے چلے گئے. اصل میں بات یہ ہے کہ اگر براہ راست جبریل محمد مصطفیٰ پر آ جاتے آیتیں لے کر, تو چونکہ رسول نے زندگی میں جبریل کو کبھی دیکھا نہیں تھا, تو خطرہ تھا کہ کہیں رسول خوف میں مبتلا نہ ہو جائے. خطرہ تھا کہ کہیں خدا نہ خواستہ رسول ڈر نہ جائے, خدا نہ خواستہ رسول ڈر نہ جائے. تو اس لیے جبریل 3 سال تک جھلکیاں دکھا دکھا کر رسول کو مانوس کرتا رہا. جب رسول کا خوف نکل گیا تو پھر آیت لے کر آ گئے. تو 3 سال تک رسول 3 سال تک جبریل جھلکیاں اسے دکھاتا رہا کہ خدا نہ خواستہ کہیں رسول خوف میں مبتلا نہ جائے, ڈر نہ جائے. تو خدا کی قسم اچھا ہوا کہ 3 سال میں خوف تو دور ہو گیا, ورنہ لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں اور ڈرتے رہتے ہیں. یہ تو بہت اچھا ہوا کہ 3 سال میں خوف تو دور ہوا, ڈر تو دور ہوا, ورنہ انسان بڑھاپے میں قدم رکھ دیتا ہے اور ڈرتا رہتا ہے نا. تو یہ مصنف کا قول تھا, اوپر کی روایت تھی, اس کے بعد کا محدث کا قول, وہ میں نے ان کی خدمت میں ہدیہ کیا مولانا میں مولانا کی. اب میں اپنا جملہ ہدیہ کر رہا ہوں, ہے نا بھائی. اس نے کیا کہا کہ 3 سال تک رسول کو جبریل آ کر جھلکیاں دکھلاتا رہا تاکہ رسول مانوس ہو جائے. اگر براہ راست حضرت جبریل آ جاتے تو خطرہ تھا کہ رسول خوف میں آ جائے, ڈر جائے. بھائی یہ بات الٹ کے بھی تو کہیں جا سکتی تھی, یہ بات الٹ کے بھی کہیں جا سکتی تھی کہ اتنی بڑی بارگاہ تھی میرے محمد کی کہ جبریل 3 سال تک اپنے کو تیار کرتا رہا کہ اس بارگاہ میں بیٹھنا کیسے ہے. اسی بات کو الٹ کے بھی تو کہا جا سکتا ہے نا کہ میرے محمد کی اتنی بڑی بارگاہ تھی, بارگاہ محمد, کہ جبریل 3 سال تک اپنے آپ کو ٹرین کرتا رہا, تیار کرتا رہا کہ مجھے بیٹھنا ہے خاتم النبیین کی بارگاہ میں. اور جب تربیت لے کر جبریل رسول کی بارگاہ میں بیٹھا تو رسول کی بدن سے اٹھایا نہیں گیا. رکنا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. بحثت ہوئی, اصول محفوظ ہوئی, ہو گیا نا. عقیدوں کا ارتقاء جملہ وہیں پہ رکا ہوا ہے کہ جس طریقے سے شریعتوں میں ارتقاء ہے, صاحبان شریعت میں ارتقاء ہے, اسی طریقے سے عقیدے کے اندر بھی ارتقاء ہے نا. اعلان نبوت کیا نبی نے, پھر پہلا